وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اپنے محبوب سے، نبی سے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ اس چیز کی بشارت دے دیں، کس کو بشارت دے دیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اے میرے محبوب ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے اللہ مومن اور عمل صالح کرنے والے کو بشارت کس چیز کی دے دوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب اسے خوشخبری دینی ہو تو ایک جنت کی خوشخبری دے دیجئے، ایسی جنت کی خوشخبری دے دیجئے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب سے ہمیں اور آپ کو بشارت دلوائی ہے ایک ایسے جنت کی جس کے جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جانتے ہو آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آج ہماری دعا بھی جو ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے پاس عمل نہیں ہوتا، عمل کے بغیر دعا ہماری ہوتی ہے۔ کیسے میں بتاؤں، آج ہر انسان مولی صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت دعا کر دیجئے گا، لیکن اس سے پوچھو کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے امام صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے گا، جو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے گا اس سے پوچھو کیا اس نے پیسے رکھ کر کے بھی حج کیے ہیں؟ تو دنیا کہے گی نہیں اس نے حج بھی نہیں کیا ہے۔ کیا یہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ کیا یہ خیرات و صدقات کرتا ہے؟ کہے گا نہیں یہ تو خیرات و صدقات نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ صرف دعا کرواتے رہتے ہیں، کبھی امام صاحب سے دعا کروا لیا، کبھی پیر صاحب سے دعا کروا لیا، کبھی مولوی صاحب سے دعا کروا لیا، چلتے پھرتے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے گا، امام صاحب دعا کر دیجئے گا، پیر صاحب دعا کر دیجئے گا، لیکن دعا کے لیے جو بول رہا ہے اس کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ حج نہیں کیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ لوگوں کو بھلا نہیں کرتا ہے، وہ ننگوں کو کپڑا نہیں پہناتا ہے، وہ بھوکوں کو کھانا نہیں دیتا ہے، وہ بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ بچوں سے پیار نہیں کرتا ہے، وہ فقیروں کی مدد نہیں کرتا ہے، وہ غریبوں کا والی نہیں بنتا ہے، مگر وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعائیں کر دینا، میرے لیے دعائیں کر دینا۔ مسلمانوں ایسی دعا کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی جو دعا عمل کے بغیر ہو، جو دعا نماز کے بغیر ہو، جو دعا روزے کے بغیر ہو، جو دعا حج کے بغیر ہو، جو دعا زکوٰۃ کے بغیر ہو، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، مگر وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو نماز کے بغیر ہو، وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو روزے کے بغیر ہو، وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو غریبوں کے مدد کے بغیر ہو، وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو فقیروں کے مدد کے بغیر ہو، وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو زکوٰۃ اور صدقات کے بغیر ہو، بلکہ وہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جو نماز کے بعد کی جائے، وہ دعا تقدیر کو بدل جاتی ہے، بدل دیتی ہے جو روزے کے بعد کی جائے، وہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جو حج کے بعد کی جائے، وہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جو غریبوں کے منہ میں کھانے کا لقمہ دے کر کے کیا جائے، وہ دعا غریبوں کی قسمت کو بدل دیتا ہے جو دعا انسان عمل کے بعد کیا جائے۔ اے مسلمانوں بغیر عمل کے دعا خود کرو گے تب بھی قبول نہیں ہوگا، امام سے کرواؤ گے تب بھی قبول نہیں ہوگا، پیر سے کرواؤ گے تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ پہلے تم نمازی بنو پھر امام کو کہو دعا کر دو، قسم خدا کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلے روزے رکھو، امام کو کہو دعا کر دو، دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ میری قسمت کو بدل دے، تقدیر بدل دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، خود ہاتھ کو اٹھاؤ، کہو مولا میری تقدیر بدل دینا، قسم خدا کی دعا قبول ہوگی اور تقدیر دعا قبول بھی ہوگی اور تقدیر بھی بدل جائے گی۔ لیکن آج ہماری دعا جانتے ہیں نا کیسی ہے؟ آج ہماری دعا جو ہوتی ہے نا، آج ہم مسلمان بھی 7 دن کے بعد جو 8واں دن آتا ہے نا، آج ہم مسلمان بھی 8ویں دن کے 8واں دن جانتے ہیں نا، 8واں دن 7 دن پورے 7 دن پورے پنکھا لگوے نہیں، اپنی بوسے تھا گئے
মোর কিছু প্রবলেম নাই, ঠিক আছে। आज का मुसलमान जो है ना 7 दिन पौड़े 1 दिन का मुसलमान, 7 दिन पौड़े 1 दिन यानी जुमा का जुमा है ना, सिर्फ जुमा ही के दिन का मुसलमान, बाकी 7 दिन में पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान भी है कि नहीं है ना। आप देखोगे जब जुमा का दिन आएगा, हफ्ते क्या ईद होता है, लेकिन हर मोहल्ले में आपको एक ऐसा भी मिल जाएगा ना जो 7 दिन का मुसलमान नहीं, 365 दिन का मुसलमान है ना, खाली ईद बकरीद में जाएगा। जो रोजा नहीं रखेगा ना वो ईदगाह में सबसे आगे जाके पहुंच जाएगा और कहेगा मोर मोतुम तो कोई नहीं, है ना। पूरे रमजान में रोजा नहीं रखेगा, लेकिन ईद के दिन जब जाएगा ईदगाह में ना तो एकदम इमाम के काछे जाके बैठ जाएगा, इमाम के काछे। मैं तो सबसे बड़ा रोजेदार हूँ, आज आया हूँ नमाज पढ़ने के लिए, बहुत खुशी का दिन है। तो हर मोहल्ले में एक आदमी ऐसा मिल जाता है ना। अक्सरियत तो ये है कि 8वें दिन का मुसलमान, और बहुत कम 1% ऐसा होता है जो 365 दिन के बाद एक दिन मुसलमान नजर आ रहा है। क्या बेहतरीन दिन है ना, कितना बेहतरीन दिन है। मुसलमानों ये मजहब वो मजहब है ना जो इंसान को नफरत करना नहीं सिखाता है, मोहब्बत करना सिखाता है। ये वो मजहब है जो इंसान को कभी नफरत करना नहीं सिखाता था, बल्कि मोहब्बत करना सिखाता है। मगर हाल हमारा ये है कि आज जो नारा हमारा होना चाहिए ना वो नारा आज किसी और ने ले लिया। बटोगे तो है ना, जो नारा हमारा था ना वो आज किसी और ने ले लिया। बल्कि ये नारा तो मुसलमानों का होना चाहिए कि मुसलमानों बटो नहीं, इसलिए कि मेरे नबी बांटने नहीं आए थे, मेरे नबी तो दुश्मनों को भी जोड़ने आए। मेरे नबी बांटने नहीं आए थे, नफरत को फैलाने नहीं आए थे, मेरे नबी तो मोहब्बत को फैलाने आए थे। क्या जुमा का दिन है, जब जुमा का दिन आता है ना सारे लोग साफ शफाफ होकर के मस्जिद को चले जाते हैं, बदन पे साफ कपड़े होते हैं, उस कपड़े पर इत्र और खुशबू लगाई जाती है, मस्जिद में जाते हैं। चाहे 5 बिल्डिंग वाला घर का आदमी निकल रहा हो, चाहे टीन के झोपड़ी से कोई गरीब निकल रहा हो, जो सबसे पहले पहुंचता है वही पहली सब में जाकर के बैठता है। ये किसी और धर्म में होगा, ये किसी और मजहब में होगा, ये किसी और रिलीजन में होगा कि जो जितना बड़ा ठेकेदार होगा वही सबसे पहले आगे जाएगा। वो तुम्हारे धर्म का है कि अगर कोई ऊंची जाति का आ जाए तो तुम मंदिरों में जाने देते हो, लेकिन कोई निचली जाति का आ जाए तो मंदिरों से निकाल कर मंदिरों को तुम धुलवाते हो। ये तुम्हारा मजहब सिखाता है, लेकिन मेरे मजहब को देखना हो तो आओ, जुमा का दिन हफ्ते का ईद का दिन होता है, आओ मेरी मस्जिदों में। मेरी मस्जिदों में अमीरों को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में फकीरों को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में ठेकेदारों को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में जमींदारों को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में करोड़पति को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में तो उसे देखा जाता है जिसका दिल मोहब्बत रसूल से पायंदा है। मेरी मस्जिदों में तो उसे देखा जाता है जो अल्लाह के घर की तरफ सबसे पहले जाता है। चाहे एक कोठरी बड़ी महलों वाला निकला हो, चाहे टीन के घर से निकला हो, मुसलमानों अगर तुम्हें देखना है कि इस्लाम मजहब कैसा मजहब है तो आओ हमारी मस्जिदों में जुमा के दिन देखो, वहां तुम्हें कोई फकीर कोई अमीर नजर नहीं आएगा, एक इमाम होगा, पीछे सारे मुक्तदी चाहे अमीर हो या गरीब एक सफ में खड़े होकर ये बता रहे होंगे कि दुनिया वालों सुनो, इस्लाम वो मजहब है जो इस्लाम नफरतों को नहीं सिखाता है, इस्लाम तो मोहब्बतों को सिखाता है। मजहब इस्लाम में अमीरी फकीरी को नहीं देखा जाता है, अमीर फकीर के बगल में खड़ा होकर करके वो भी अल्लाह की इबादतें कर रहा होता है। तो पता क्या चला कि इस मस्जिद में ठेकेदारों की नहीं चलती है, अगर चलती है तो अल्लाह वालों की चला करती है, अगर चलती है तो मुस्तफा वालों की चला करती है। तो ये मस्जिद जो होती है इतनी प्यारी मस्जिदें होती है, जब जुमा के दिन हम लोग सब मिलकर करके जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अलमिया ये है हमारे जवानों का कि जुमा के दिन भी हम मुसलमान जब होते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा के लिए होते हैं।
ہے نا، اونلی ہاف آور، صرف آدھا گھنٹہ۔ اب دیکھا کہ اب خطبہ کا ٹائم ہو رہا، خطبہ امام صاحب خطبہ دیں گے نا، 5 منٹ پہلے پہنچے، ٹائم دیکھتے رہیں گے، 5 منٹ پہلے پہنچیں گے یا زیادہ سے زیادہ۔ جو بوڑھا لوگ ہوتا ہے نا وہی پہلے پہنچتا ہے، باقی جوان لوگ تو بس ٹائم دیکھتا رہتا ہے، 5 منٹ پہلے جائیں گے، 10 منٹ پہلے جائیں گے، وہاں جا کے صرف سنت پڑھیں گے، اس کے بعد کھڑے کھڑے، ایسے ہی ہوتا ہے آدھا گھنٹہ۔ اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب دعا کر کے پھیرے ہاں، وہ ایسے ہی سب نکلتا چلا جاتا ہے، سب نکل چلا جاتا ہے مسجد سے۔ اور پھر جب مسجد کے باہر جب جاتا ہے نا، تو جو ٹوپی علامت اور نشانی تھی نا مسلمانوں کی، وہ اوپر سے نکال کر وہ ٹوپی جیب کے اندر رکھ لیا جاتا ہے۔ بولو غلط بولتا ہوں؟ آدھے گھنٹے کی مسلمانی ہے نا ہماری، اب باہر میں جاؤ گے تو پہچانے نہیں جاؤ گے کہ یہ کون ہے، یہ کس دھرم کا ماننے والا، کس ریلیجن کا ماننے والا۔ اور جب ہم مسجد میں جائیں گے نا تو مسلمانوں ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں۔ ہم مسلمان وہی ہیں جب تک ہم مسجد کے اندر ہیں، ہماری مسلمانی ختم ہو جاتی ہے جب ہم مسجد کے باہر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ایک پیغام اور مشن دے کر کے جا رہا ہوں مسلمانوں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسجد جو جاتے ہیں تو جب ہم مسجد پہنچتے ہیں جمعہ کے دن، تو آپ بتاؤ ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ مسجد کے اندر نہیں بولتے نا کسی سے جھوٹ، جب تک مسجد کے اندر رہتے ہیں دھوکہ دیتے کسی کو نہیں دیتے، کسی پر ظلم کرتے نہیں کرتے، کسی کو مارتے ہیں نہیں مارتے۔ پنکھا بند کر دو، یہ مائک جو ہے نا، جب تک مسجد میں رہتے جھوٹ بولتے، میٹھا کٹھا بولتے، میٹھا باتیں ہوتے نہیں ہوتے۔ جب مسجد میں رہتے ہیں کسی پر ظلم کرتے نہیں کرتے، کسی کو گالی دیتے نہیں کرتے، کسی کی چغلی کرتے نہیں کرتے، کسی کی برائی کرتے مسجد کے اندر نہیں کرتے۔ لیکن جہاں نماز پڑھ کر کے باہر نکلے پھر کسی کی چغلی کرنا شروع کر دی، کسی کی برائی کرنا شروع کر دی، پھر جھوٹ بولنا شروع کر دی، جھگڑا کرنا شروع کر دی، گالی بکنا شروع کر دی۔ تو مسجد کے اندر جب تک ہم رہے نا تو جھوٹ نہیں بولے، مسجد کے اندر جب تک رہے کسی کے خلاف ہم نے چغلیاں نہیں کی تھی، مسجد کے اندر جب تک رہے کسی کے خلاف ہم نے دل میں حسد نہیں کیا تھا، مسجد کے اندر جب تک ہم نے رہا کسی کو ہم نے گالیاں نہیں بکی تھی۔ لیکن جہاں مسجد کے باہر آئے، جہاں ترنت جیسے ہی باہر آئے ہیں بس برائی چالو ہو گئی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، غیبت چالو ہو گئی، حسد ہمارے دل میں بھر گئی، پھر سے ہم ویسے ہی ہو گئے جیسے ہم مسجد جانے سے پہلے تھے۔ جب تک ہم مسجد میں رہے کتنا سکون تھا، نہ ہماری زبان سے گالیاں ہو رہی تھی، نہ ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے تھے، نہ ہم اپنے دل میں کسی کی غیبت اور کسی کا شکوہ لیے بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن مسجد سے جب باہر آئے ہم گالی دینا شروع کر دیے، غیبت کرنا شروع کر دیے، چغلی کرنا شروع کر دیے۔ تو مسلمانی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ مسلمانی کس کو کہتے ہیں؟ جب تک آپ مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ بھی نہیں کیے ہو نا، اتنے ہی وقت میں آپ حقیقت میں پکے مسلمان، اتنا ہی وقت میں پکے مسلمان ہو۔ اس لیے کہ گالی دینے کا نام مسلمان نہیں ہے، فتنہ پھیلانے کا نام مسلمان نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنا اسلام نہیں سکھاتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا اسلام نہیں سکھاتا ہے، کسی سے فریب کرنا اسلام نہیں سکھاتا ہے، عورتوں پر ظلم کرنا اسلام نہیں سکھاتا ہے، بیویوں سے نفرت کرنا اسلام نہیں سکھاتا ہے، غریبوں کو اپنے گھر سے بھگا دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، کسی مالداروں کسی بڑوں کی عزت نہ کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ بلکہ جب تک ہم مسجد میں تھے مصطفیٰ کی شریعت پر عمل ہو رہا تھا، اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا تھا۔ مسجد کے باہر جو ہی نکلے مصطفیٰ کی شریعت کو ہم بھول گئے، اللہ کی شریعت کو ہم بھول گئے، اللہ کے حکم کو ہم بھول گئے۔ اس کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے کہ جب مسجد کے اندر جائے تب بھی مصطفیٰ کی سنت کا پکا پابند رہے، اور مسجد کے باہر نکلے پھر بھی مصطفیٰ کی سنت کا وہ پابند۔
ایک بزرگ نے ایک بزرگ سے پوچھا اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا ایگزامپل دیتے ہوئے کہ ایک انسان نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے نکلا، نکلنے کے بعد وہ ظہر کی نماز تک ظہر کی نماز تک یعنی اذان ہونے تک جب تک وہ مسجد نہیں جائے اس وقت تک اس نے اپنے اس وقت میں شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی بھی ایک کام نہ کیا، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی ایک کام نہ کیا ہو۔ اس بزرگ نے کہا حقیقت میں اسی کا نام مسلمان، اسی کا نام مسلمان ہے۔ لیکن آج ہم کیسے مسلمان ہیں بتائیے؟ مسجد کے اندر اللہ اللہ اور مسجد کے باہر بسم اللہ، مسجد کے اندر ہم اتنے صاف صفائی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر کے پڑوسی کے گھر کے گیٹ کے آگے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ دونوں آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں۔ مسلمانوں نظافت یہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا النظافت نصف الایمان، پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ لیکن ہماری فطرت یہ ہے ہم ابھی مسجد سے نکلے ہیں، کتنے مسلمان ہو کر کے نکلے ہیں، پاک صاف ہو کر کے گئے تھے، پاک صاف ہو کر کے نکلے ہیں، لیکن جو ہی ہم گھر گئے نا اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر اپنے پڑوس کے گیٹ کے آگے میں ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو مسلمانوں اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ خود صاف رہو، اسلام تو یہ بھی سکھاتا ہے اپنے گھر کو بھی صاف رکھو، پڑوسی کے گھر کو بھی صاف رکھو، اپنے محلے کو بھی صاف رکھو، اپنے گلی اور کوچوں کو بھی صاف رکھو، کیونکہ اسلام گندگی کا مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب ہے تو پاک۔ لیکن آج تم لوگوں سے سنو گے، غیر قوم سے سنو گے، ادر ریلیجن والوں سے سنو گے، جہاں مسلمان ہے وہی کچرا ہے، جہاں کچرا ہے وہی مسلمان ہے۔ ہمارے شریعت نے ہمیں کچھ اور سکھایا ہے، ہماری فطرت اور تربیت میں کچھ اور بس گئی ہے۔ مسلمانوں مسلمانی اسے نہیں کہتے ہیں جو اپنی طبیعت کے مطابق دیا جائے، مسلمانی تو اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے شریعت کے مطابق گزارا جائے۔ تو مسلمانی یہ ہے کہ اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر کسی پڑوسی کے گھر کے آگے میں مت پھینکنا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے گھر کی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، پانی بہا دیتی ہیں اپنے پڑوسی کے گھر کے آگے۔ اب عورت میں لڑائی ہو جاتی ہے، عورت کی لڑائی عورت تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ ان دونوں کے سامی تک چلی جاتی ہے۔ اب سامی میں لڑائی ہوتی ہے، اب سامی کی لڑائی سامی تک نہیں رہتی ہے، اب خاندان تک لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب ادھر والے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر والے ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس بنیاد پر ہوا ہے آپ نے اپنے گھر کا کچرا کسی دوسرے کے گھر کے آگے میں ڈال دیا ہے، آپ نے اپنے گھر کا پانی کسی دوسرے کے گھر کے آگے میں ڈال دیا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اپنے گھر کا کچرا کسی دوسرے کے گھر کے آگے میں ڈالو، بلکہ میرے نبی نے تو یہ فرمایا النظافت نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تم جتنا پاک رہو گے، دنیا والے کو بتاؤ جہاں کچرا رہتا ہے وہاں مسلمان نہیں ہوتے، اور جہاں مسلمان ہوتا ہے وہاں کچرا نہیں ہوتا۔ دنیا کو بتاؤ کہ جہاں صاف ہوتا ہے وہاں مسلمان ہوتا ہے، جہاں مسلمان ہوتا ہے وہاں دنیا کو بتانا پڑے گا، ہے نا؟ صرف آج ہم جلسے سننے بہت آتے ہیں، جلسے اتنے ہوتے ہیں نا بنگال میں بہت ہوتے جلسے، اور جلسہ سن کر کے نا مجھے سنا کر کے میری زبان تھک گئی، کان پک گئے۔ کتنی تقریر کر چکا ہوں، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اللہ کا حکم ہے نا، آدمی ہے نا، آدمی ہے، تو جب آدمی ہے تو اللہ کا نام جب آ جائے نا تو آدم کے طریقے پر چلا، کیونکہ آدم کے طریقے پر چلنے ہی کو آدمی کہتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں، ایک فقیر کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا نماز پڑھو، تو اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون مولوی صاحب کہہ رہا ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، تو ہمیں کسی ٹھیکیدار کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو ہمیں نماز پڑھنی۔
یہ اسلام ہے، ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ تو مسلمانوں، اسلام پاکی کا مذہب ہے، اسلام صفائی کا مذہب ہے۔ خود بھی صاف رکھو، اپنے گھروں کو بھی صاف رکھو، اپنے گلی کوچوں کو صاف رکھو، اپنے محلے کو صاف رکھو، تاکہ ادر ریلیجن والا اگر آپ کے محلے کو دیکھے تو وہ کہہ اٹھے نہیں نہیں، میں جو کہتا تھا نا وہ غلط کہتا تھا، کہ جہاں کچرا ہوتا ہے وہاں مسلمان ہوتا ہے۔